أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں دل کی گہرائیوں سے سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ اور مغفرت کے عشرے کی ابتدا کے ان لمحات میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جناب، آج بڑا اہم ترین موضوع ہے۔ آپ پاکستان میں بستے ہوں یا پاکستان سے باہر، ہمارے ساتھ ضرور رہیے صاحب، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ طبقاتی کشمکش کو ختم کیا جائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ کلاسز کے فرق کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہی ناظرین کہ سوسائٹی میں انسان اپنے مال کی بنیاد پر کلاسز میں تقسیم ہو جائے۔ یعنی اسلام کا یہ بڑا کیٹیگوریکل معاملہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر انسان طبقات میں تقسیم ہو یا اپنی مال کی بنیاد میں اپنے آپ کو کلاسز میں تقسیم کر دے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایک طبقہ پزا آرڈر کرے اور دوسرے طبقے کے بچے بھوک سے بلک بلک کر سو جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں فاقے ہوں اور دولت مند طبقہ اپنی زندگی کی ساری سہولیات کو حاصل کر پائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ دولت کو ایک مخصوص طبقہ انجوائے کرے، باقی تمام طبقات اس سے محروم رہ جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں کھیلتی رہے اور باقی لوگ ہاتھ ملتے ہوئے نظر آئیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ زندگی کی ساری آسائشیں چند گھروں کی زینت بن جائیں اور معاشرے کے باقی گھر زندگی کی بنیادی سہولتوں سے خالی ہو جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایک طبقے کے بچے بیرون ملک تعلیم حاصل کریں اور دوسرے طبقے کے بچے ان پڑھ اور جاہل رہ جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے صاحب کہ مخصوص طبقے کا پانی فرانس سے آئے اور باقی خلق جانوروں کی طرح بدبودار پانی پیتی ہوئی نظر آئے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایک طبقہ سحر و افطار کی لیوش دعوتیں نمٹائے اور دوسرا طبقہ اپنے بچوں کو ہنڈیا میں پانی ابال کر دلاسے دیتا ہوا نظر آئے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے ناظرین کہ دولت مند معاشرے کے جسم کی شریانوں میں ایک مخصوص جگہ پر جا کر دولت منجمد ہو جائے، بلکہ وجود مکمل طور پر دولت وجود کے اندر مکمل طور پر تیرتی ہوئی اور سرایت کرتی ہوئی نظر آئے تاکہ جسم جو ہے مفلوج نہ ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ دولت کے ارتکاز کی وجہ سے معاشرے میں عدم توازن اور فساد پیدا ہو جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے صاحب کہ لوگوں کا ایک طبقہ زندگی کی ساری خوشیوں کو حاصل کر پائے اور باقی سارے طبقے خوراک، تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات سے مکمل طور پر محروم نظر آئیں۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی کا باپ تنگ دستی کی وجہ سے خودکشی کرے، کوئی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جرائم پیشہ بن جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ناظرین کہ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کے جہیز کے لیے اپنے گردے تک فروخت کر آ جائے۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ناظرین کہ کوئی بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ کر اپنا گھر چلانے کے لیے اسنیچنگ پہ لگ جائے، چور بن جائے، ڈاکو بن جائے۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے بوڑھے ماں باپ دوا اور علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بلک بلک کر گھر کے اندر ہی دم توڑ جائیں۔ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا صاحب کہ کوئی بچی اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنا گھر چلانے کے لیے عصمت فروشی جیسے حرام کام میں لگ جائے۔ اور اسلام یہ بھی نہیں چاہتا ناظرین کہ انفاق فی سبیل اللہ کا تصور جو اسلام نے دیا ہے اس سے لوگ صرف نظر کر جائیں، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے معاشرہ گل و گلزار ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے جہاں اعلیٰ طبقہ استفادہ کرے وہیں نچلا طبقہ بھی پرباش ہو جائے۔ اور اسی سلسلے میں ناظرین مجھے کہنے دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسین نظام ہمارے پالنہار نے بنایا ہے کہ زکوٰۃ اس طرح سے ہمارے اوپر فرض کر دی کہ وہ ایک اجتماعی سوشل سیکیورٹی کا ایک باقاعدہ نظام ہے جس کے ذریعے معاشرے کے نادار اور مفلوق الحال لوگوں کی عمومی کفالت ہوتی ہے، یعنی طبقاتی کشمکش اس سے ختم ہوتی ہے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں آپ کو ایک لوور کلاس نظر آتی ہے، پھر لوور مڈل کلاس نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو مڈل کلاس نظر آتی ہے، پھر آپ کو اپر کلاس نظر آتی ہے، پھر آپ کو ایلیٹ کلاس نظر آتی ہے، پھر اس سے اوپر جا کر ناظرین وہ جو ٹاپ آف دا لائن ہے وہ آپ کو پریولیج کلاس نظر
نظر آتی ہے کہ جہاں پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کی اصل سہولیات کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کہ جن کا جیسے میں نے کہا نا کہ پانی بھی فرانس سے آتا ہے اور پانی بھی وہاں سے خریدتے ہیں، تو وہ طبقاتی کشمکش اسلام کے نزدیک ناظرین بالکل کوئی معنی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اسلام اس کو مکمل طور پر ختم کرتا ہے۔ اس نظام پر اگر اس کی روح کے مطابق ناظرین عمل کر لیا جائے تو انفرادی طور پر بھی اس کے فائدے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ان کے فائدے ہیں۔ یعنی انفرادی طور پر اگر عمل کر لیا جائے تو فرد کی زندگی خود بھی بنتی ہے جو دینے والا ہے، اور معاشرہ بھی بہتر ہوتا ہے، اور اگر کوئی ٹرسٹ وردی ایماندار اور دیانتدار حکومت ہو تو وہ ایک ایسا اجتماعی نظام بنا سکتی ہے کہ جہاں پیسے کی ترسیل بھی صحیح طور سے ہو اور لوگوں تک وہ سہولیات بھی پہنچیں اور وہ ان آسائشوں کو حاصل کر سکیں جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ ناظرین کرام، ایک وہ سنہری دور تھا، افسوس ہوتا ہے یہ تاریخ ہم پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے اب صرف آنسوؤں سے رو سکتے ہیں، کہ ایک وہ سنہری دور تھا ناظرین کہ جہاں مدینہ پاک میں زکوٰۃ دینے والے موجود تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ خوف خدا کا غلبہ تھا، یعنی لوگ جو ہیں وہ توشہ آخرت کو مال تقسیم کر کر کے جمع کیا کرتے تھے، اپنے حصے کی زکوٰۃ بر وقت دیا کرتے تھے، ایمانداری سے ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ناظرین دل دکھتا ہے کہ 1450 برس کے بعد مدینہ الثانی، جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، یہاں پر 40% کے قریب لوگ ایسے ہیں جو خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، کہ جن کے پاس زندگی جینے کے لیے بنیادی سہولیات تک موجود نہیں ہیں۔ یعنی ہائے مال کی صدائیں ہر طرف سے بلند ہو رہی ہیں، سوائے ان کے جو مال کی زکوٰۃ نکالنے میں بخیل نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہیں میرے پاکستان میں الحمدللہ، بہت خیرات، بہت چیریٹی ہوتی ہے، لیکن میکانزم بالکل ناظرین تباہ ہو چکا ہے۔ جو زکوٰۃ جس انداز سے نکلنی چاہیے اور جس انداز سے پہنچنی چاہیے اس انداز سے پہنچ نہیں رہی ہے، ہمیں مان لینا چاہیے، ورنہ یہ خط افلاس سے نیچے کی جو زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ناظرین، یہ جرائم پیشہ نہ بنتے، پاکستان کے اندر یہ مسائل کھڑے نہ ہوتے۔ یعنی یہ زکوٰۃ اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ قرآن پاک میں بار بار وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کی تکرار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ یعنی عالم یہ ناظرین کہ ہمارا سلسلہ ایسا ہو گیا ہے کہ آج اگر مال کی محبت ہمارے اوپر غالب میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس حد تک ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مال کے اوپر اپنا پھن پھیلا کر سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے، وہ اسی دنیا میں آئے، اسی دنیا میں رہیں گے، اسی دنیا میں جئیں گے، اور سارا جتنا بھی مال انہوں نے جمع کیا اس سب کو انجوائے کریں گے۔ انسان کی جب سانسوں کی ڈور ٹوٹتی ہے ناظرین، اور جب انسان قبر میں اتار دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے رشتہ دار بھی جاتے ہیں، اس کے اعمال بھی جاتے ہیں، اس کا مال بھی جاتا ہے، اور جب وہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے رشتہ دار واپس آ جاتے ہیں، اس کے مال بھی واپس آ جاتا ہے، اس کے صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ تو جس پیسے کے پیچھے انسان دوڑتا ہے وہ پیسہ تو اس کا ہے ہی نہیں صاحب، اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ یقین مانیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جب میں پڑھتا ہوں ناظرین تو مجھے خوف آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے کہ یہ مال ہمارا تھا ہی نہیں صاحب، ہاں وہ ہمارا ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں بھیج دیا، لیکن وہ ہمارا ہے ہی نہیں جس کو ہم نے بینک میں سجا کے رکھا ہے، جس کی تجوریاں بنا کے رکھی ہیں، جس کے اوپر ہم سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ سے اتنی سخت آواز آتی ہے اور اتنی شدید آواز آتی ہے کہ اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں۔ سنتے جائیے، جو مال ہم جمع کرتے ہیں نا ناظرین، یہ بروز محشر داغا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کہ داغو۔ کیسے داغیں گے؟ کہ ان کی پیشانیوں پر، یعنی پیشانیوں پر داغیں گے، اس کے بعد کروٹوں پر داغا جائے گا، اس کے بعد پیٹھ پر داغا جائے گا۔ یعنی قرآن کہتا ہے پھر اسے داغیں گے ان کی پیشانیوں پر، ان کی کروٹوں پر، ان کی پیٹھ پر، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجیے گا صاحب، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ ہمیں اس بات پہ تیقن ہے کہ پروردگار بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن یہ جو اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے نا، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس بات کو فار گرانٹڈ مت لیجیے گا۔ جس مال کو ہم سونے چاندی ڈالرز اور پاؤنڈز کی صورت میں جمع کرتے ہیں، جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں نا ہم، آج دیکھ لیجئے منظرنامہ پاکستان میں کیا ہے، مالی کے لیے سب کچھ ہو، اور کیا ہے، مالی کے لیے ہو رہا ہے نا سب کچھ، کہیں مال بچانے کے لیے ہو رہا ہے، کہیں مال دبانے کے لیے ہو رہا ہے، کہیں جو ہے وہ مال غصب کرنے کے لیے ہو رہا ہے، مالی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ مال کام نہیں آئے گا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ کام آئے گا۔ بس
زکوٰۃ دیجئے، بر وقت دیجئے، تاکہ آپ کے سامنے کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی پریشان حال، کوئی مفلوق الحال اپنی عصمت فروشی نہ کرے، اپنے آپ کو، اپنے گردوں کو فروخت نہ کرے، اپنے آپ کو سسکتا بلکتا ہوا نہ دیکھے، بلکہ زندگی اگر آپ جی رہے ہیں تو اسے بھی جینے کا حق دیجیے۔ آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہمارے بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت بزرگ شخصیت ہیں اور ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں۔ تیسری شخصیت بھی بزرگ شخصیت ہے، ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر مظہر فرید صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی، میرے بہت پیارے دوست ممتاز قوال، اور پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اپنے تمام احباب کے ساتھ موجود ہیں شیر میاداد خان صاحب۔ آپ کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، مغفرت کا عشرہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، اور اس تیقن کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں کہ پروردگار جو عبادتیں ہم پہلے عشرے میں کر کے آئیں، تو کریم ہے، عبادتوں میں تو کچھ نہیں تھا، بس تیرے کرم پہ ہی ہمیں ناز ہے، اسے قبول کر لے۔ اور یہ جو مغفرت کا عشرہ اس میں داخل اس طرح سے ہوں کہ یا اللہ پھر تیرے کرم کی بات ہے، ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، تو مغفرت کے پروانے جہاں تو اپنے بہت سے بندوں کو عطا کرے گا، ہمارا بھی نام اس میں لکھ لے۔ بس بہت آسان سی بات ہے ناظرین، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اسے راضی کرنا ہے۔ اچھا، اب راضی کرنے کا ایک جو بہترین ذریعہ ہے وہ ہے بر وقت زکوٰۃ دینا۔ تو آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کچھ دیر میں انشاءاللہ کھولوں گا۔ دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، بس داخل ہو جائیے گا اس دروازے کے ذریعے سے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کیجیے گا۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کی جو اہمیت اور فضیلت قرآن نے بیان کی ہے بہت کیٹیگوریکل اور تواتر کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑی بات کہ نماز کے بعد جس عبادت کا ذکر آیا وہ زکوٰۃ کا آیا، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا و مسلما، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب۔ گفتگو کرنے سے پہلے میں اس ادارے کے مالکان کو صد مبارک دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں آج اتنے پیارے موضوع پر اپنے بھائیوں سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا، ماشاءاللہ، اور اس میں آپ نے جس انداز سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو جھنجھوڑا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے۔ آپ بزرگ ہیں، بس میرے لیے دعا کیا کیجیے۔ قرآن حکیم کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ 82 مرتبہ، 80 سے زائد مرتبہ قرآن میں زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے، اور اگر میرے جیسا طالب علم اس کو بیان کرنے بیٹھے تو اس وقت سے لے کر افطاری تک میں قرآن کی آیات کو ہی واضح نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ یہ اللہ، میرے جیسے ادنا طالب علم کی بات ہے، کس کی ہمت ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سننے والوں کے لیے ان کلمات سے کروں گا کہ اے اہل ایمان، قرآن نے ابتدا میں فلاحی مملکت کا ایک خوبصورت چارٹر عطا کیا ہے 5 آیات کی روشنی میں، اور اس میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ لا ریب فی، یہ کتاب شک و شبہ سے بالا ہے۔ قرآن کھولتے ہی جب آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے تو آپ کو یہ تیقن، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جب تک یہ بات اپنے ذہن میں نہیں بٹھائیں گے، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں آزاد ہوئے، لیکن آج تک ہم اپنی قوم کو یہ نہیں بتا سکے کہ احساس کے نام پر، بے نظیر کارڈ کے نام پر، فلاں کے نام پر آپ کو خیرات ملتی ہے، اس کو آپ شوق سے لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب اللہ کا دیا ہوا انعام، اللہ کا دیا ہوا حصہ آتا ہے تو آپ کے ذہن میں ہم مولوی تھوڑے، ہم کوئی فقیر تھوڑے ہیں۔ آخر ذہن کا یہ انقلاب کیسے ختم ہوگا؟ تالے آزما
قرآن کی کوئی ایک بات اپنے مقصد کے لیے لے کر بے وقوف بنانے کے لیے اتر آتے ہیں منافقت کے ساتھ کہ ہم فلاحی مملکت بنا رہے ہیں۔ آؤ قرآن کی روشنی میں دیکھو، فلاحی مملکت کا تصور 5 آیات ابتدا میں رکھ دی گئی ہیں۔ واہ واہ واہ، اتنا خوبصورت چارٹر ہے قرآن پاک کا کہ کیا اگر کہنے اس کو پروفیسر صاحب، سمجھنے کی کوشش کر لی جائے آج تو رنگ ہی اور ہے آپ کا۔ پاکستان واقعتاً ایک فلاحی مملکت بن جائے۔ واہ، اب قرآن کہتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان والے، تقوی والے، فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، سیدھی راہ پانے والے کون ہیں؟ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو اس کے ساتھ منسلک کر دیا کہ فلاح کا دار و مدار۔ واہ، اب قرآن کو 18واں پارہ شروع کریں، قد افلح المؤمنون، اہل ایمان فلاح پا گئے۔ واہ، تو جہاں اور ذکر کیا وہاں ہم للزکوٰۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کو بھی ادا کرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یعنی مومنین کی کیٹیگری میں جو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ سورہ لقمان کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ تلک آیات الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، دانائی سے معمور کتاب کی باتیں ہیں۔ ہدم و رحمت للعالمین، ہدم و رحمت للمحسنین، یہ احسان والوں کے لیے، بھلائی کرنے والوں کے لیے رحمت ہیں اور ہدایت ہیں۔ شفا بھی قرآن کریم نے اپنی تعلیمات کو قرار دیا۔ کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے گلدستہ۔ واہ، پورے گلدستے کو لے کر، یعنی حیرت کی بات ہے کہ جس کو نبی جیسی شکل بنانا پسند نہیں، جس کو پیغمبر جیسی معاشرت پسند نہیں، جس کو پیغمبر جیسا رہن سہن پسند نہیں، جس کو پیغمبر جیسا اخلاق پسند نہیں، ان کی زبانوں سے قوم کو درس دیا جاتا ہے کہ ہم فلاحی مملکت کا تصور لے کر آ رہے ہیں۔ فلاحی تصور زکوٰۃ کے ذریعے وہ شخص لائے گا جو اس پورے گلدستے کو سامنے رکھ کر، کیسا خوبصورت اعلان ہے قرآن پاک کا، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم نے زمین میں تمکنت عطا کی، جنہیں ہم نے زمین میں حکومت عطا کی ہے، ان کی خوبی کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، نہوا عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں، للہ عاقبۃ الامور، اللہ کے لیے انجام اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ کرنے کے کام یہ ہیں، یہ کام تم معاشرے کے اندر کرو، اس کے نتیجے میں اس معاشرے کو فلاحی راہوں پر ڈال دینا، یہ اللہ پر چھوڑ دو۔ یقینی طور پر تمہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت نے بار بار اپنے بندوں کو حکم دیا کہ فَإِن، یہ سورہ توبہ کی آیہ کریمہ کو پوری توجہ کے ساتھ میرے اہل ایمان بھائیوں اور بہنوں کو سننا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سن رہے ہیں آپ کو، اس وقت لوگ سن رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، جس سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اب قرآن کریم کا یہ فیصلہ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو سامنے رکھنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ توبہ کرو، شرک کے مرتکب ہو شرک سے توبہ کر لو، ٹھیک ہے، گناہوں کی دلدل میں ہو اس سے توبہ کر لو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی، اس کے بعد کیا؟ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر یہ لوگ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اب قرآن نے واضح طور پر حد فاصل قائم کر دی، لکیر کھینچ دی کہ جو لوگ نماز اور زکوٰۃ سے ایک طرف ہیں وہ بھائی نہیں ہیں،
وہ بھائی نہیں ہیں۔ ہاں انما المومنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جی جی، لیکن قرآن کریم زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھائیوں کی فہرست سے نکال باہر رہا کر ہے۔ دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے الزکوٰۃ کنطرۃ الاسلام، اسلام کا خزانہ قرار دے کر امت کو بتا دیا، ٹھیک۔ اور امت نے اسے اس انداز میں لیا کہ خلیفۃ الرسول صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ نماز بے شک پڑھو، حج بے شک کرو، روزے بے شک کرو، زکوٰۃ نہیں دو گے تو تمہیں مسلمان یعنی نہیں اونٹ کی مانا ایک رسی جائے بھی گا۔ کسی کے اوپر ہے تو میں لے کے میں رہوں گا۔ ان کے خلاف جہاد بالکل، کروں گا، بالکل، خواہ بالکل۔ اس کے مقابلے میں میرا کوئی بھی اچھا، ساتھ یہ نہ ایک دے۔ ڈیبیٹیبل سوال، اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ظاہر اس وقت تو مدینہ کی ریاست میں ریاستی امور خلیفہ وقت ظاہر دیکھ رہے تھے، تو ان کے پاس اتھارٹی تھی ظاہر ہے، وہ کلیکشن کی، اور سارا وہ ریاست کا کام تھا زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنا۔ اب ہمارا تو مسئلہ یہ نا کہ ہم تو تیتر بٹیر ہوئے میں، کاکٹیل سوسائٹی ہوئے میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان نام تو ہے ہمارا، لیکن کام ہمارے اس کے نیچے کچھ اور ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس پہ بھی سر دست آگے جا کے بات کریں گے ہم، لیکن احادیث مبارکہ میں یعنی جس طرح سے قرآن نے جا بجا زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، احادیث بھی بڑی واضح ہے اس بارے میں، بتائیے ذرا اس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت اور بڑے گہرائی اور درد مندانہ اسلوب میں باتیں کی ہیں، اور آپ نے بھی انٹرو میں بڑی خوبصورت رچاؤ سے باتیں کی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر ہے، یہ دین ایک جامع اور مکمل دین ہے۔ درست۔ اس کے اندر جہاں حقوق اللہ پر ساری تفصیلات موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہاں حقوق العباد پر بھی ساری تفصیلات موجود ہیں۔ درست، بالکل صحیح۔ اگر حقوق اللہ کی نمائندگی کرنے کے لیے سب سے اول عمل کلمہ شہادت کے بعد وہ نماز ہے، تو حقوق العباد میں منشأ الہی کو سمجھنے کے لیے کلمہ طیبہ کا بعد زکوٰۃ ہے، یعنی وہاں سب سے پہلے وہ آ جائے گا۔ ہاں، حقوق تو العباد۔ اسی وجہ سے ان دونوں کا قرآن و حدیث میں کٹھا ذکر کیا، تاکہ تم حقوق اللہ کے باب میں بھی کامیاب قرار پاؤ اور حقوق اور العباد حقوق العباد کے باب میں بھی کامیاب قرار پاؤ، یعنی دونوں حقوق کے معاملے میں جو پریورٹی اللہ تعالیٰ نے اس کو ساتھ ساتھ رکھ دیا، اس کو ساتھ ساتھ، بالکل ٹھیک۔ تاکہ حقوق اللہ کی وجہ سے تم اگر جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو حقوق العباد کی وجہ سے دنیا کو بھی جنت نظیر بنا لو۔ یعنی یوں کہیے کہ حقوق اللہ کی گاڑی میں بیٹھ کے اگر چلنا چاہتے ہو تو حقوق العباد کا تیل اس کے اندر ڈلوا لو، تاکہ گاڑی تمہاری منزل تک پہنچ جائے۔ بالکل ٹھیک۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، تم اپنے اموال کو قلعے کے اندر بند کر لو اور حفاظت کر لو اپنے اموال کی زکوٰۃ کے ساتھ۔ واہ۔ وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدْقَةِ، اور اپنے امراض کا علاج کر لو صدقہ کے ساتھ۔ ٹھیک۔ وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور اپنی آزمائش میں جو امواج آتی ہیں، اونچ نیچ آتا ہے، اس کا مقابلہ کرو دعا کے ساتھ اور گریہ زاری کے ساتھ۔ اللہ۔ اس میں دیکھیں تو بڑی عجیب بات ہے، ہمارے ہاں جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ شاید زکوٰۃ دینا ایک دنیاوی اعمال میں سے ہوگا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا کے ساتھ، واہ خشیت الہی کے ساتھ واہ، اور ان کے ساتھ کٹھا کر کے اس لیے بیان کیا تاکہ اندازہ لگے کہ زکوٰۃ دینا بھی فرائض میں سے اسی درجے کا ہے کہ اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو 4 باتیں آپ نے ہاں، نصیحتیں فرمائی، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ آپ نے جا کر وہاں جو دین مجھ پر نازل ہوا ہے اس دین کا فہم ان میں پیدا کرنا، واہ اور اس گواہی کی ان کے اندر تصدیق پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ کیسی ذمہ داریاں گورنر کی ہوتی تھی اس زمانے میں؟ ذرا یہ بھی لوگوں کو بتائیے کہ اس زمانے کے گورنر کیا کام کرنے جاتے تھے، ان کے اندر آج کے گورنر بنیادی کیا کام طور کرنے پر آتے ہیں؟ چناؤ کے لیے جو صلاحیتیں دیکھی جاتی تھی کہ ان کے اندر یہ دین کا فہم کتنا ہے، پھر انتظامی صلاحیتیں کتنی ہیں، وہ کٹھا سمجھا جاتا۔ دوسرا فرمایا کہ ان سے میرے بارے میں، میری رسالت کے بارے میں تصدیق کا ماحول بھی پیدا کرنا۔ ہائے ہائے ہائے۔ جب اس پر وہ لوگ آ جائیں
تو پھر ان کو کہنا کہ تم پر 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے. یعنی اب پہلا حکم حقوق اللہ کا آ گیا. اس کے بعد ان کو کہنا کہ تمہارے مال پر زکوٰۃ بھی فرض ہے. حقوق العباد کا پہلا حقوق العباد. اور پھر شاید یہ فرمایا کہ جب ان کے اموال زکوٰۃ کے اعتبار سے اس سطح تک پہنچ جائیں تو پھر ان سے زیادہ اچھے مال بھی نہ لینا اور ناقص مال بھی نہ لینا بلکہ درمیانی درجے کا مال دینا تاکہ بوجھ نہ پڑے. بوجھ نہ پڑے. یعنی یہ بھی ایک توازن ہے اسلام کا. دیکھنے زیادہ اچھے پر بھی نگاہ نہ ہو اور کم پر بھی نہ ہو, جو ایک اعتدال اور میانہ روی پر ہے اس پر آپ کی نگاہ. قربان جاؤں. اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ فرمودات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک اور خوبصورت بات جن کو آپ اور میں ہمارے کلچر ہے, ہم جن کو اولیاء کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں. اولیاء کی ایک وضاحت حضور نے حدیث میں بھی کی ہے. اچھا وہ کیا کہ آپ اللہ کا ولی کس کو سمجھیں. وہ کیا؟ اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ صرف مخصوص شکلوں والے اور مخصوص جگہوں پر بیٹھنے والے ہی ولی ہوتے ہیں, بلکہ اللہ کے ولی ہونے کا دائرہ بڑا وسیع ہے. جی بتائیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولیاء اللہ المصلون, اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں نماز پڑھنے والے ہیں. کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَمَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ الْخَمْسَ الَّتِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ, اور وہ 5 وقت کی نماز جو اللہ نے فرض کی ہے اس کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں. اس کے بعد وَيَصُومَ رَمَضَانَ, رمضان کے روزے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو لوگ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں وہ اس یقین کی کیفیت میں رہیں اگر وہ عشرہ رحمت کی بات اس عشرہ مغفرت کو بھی اس گہرائی سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی ولایت کی چاشنی پیدا کرے گا. اس کے بعد وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ, پھر اپنے روزے کی نگرانی کرتے ہیں, احتساب کرتے رہے, احتساب کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرے. وَيُؤْتِ الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسَهُ يَحْتَسِبُهَا, اور پھر زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ دینے میں بڑی نگرانی کا معاملہ کرتے ہیں. یہ بڑی اہم ترین بات ہے. یہ ہے کہ زکوٰۃ سے جان بھی نہیں چھڑاتے. ٹھیک ہے. اگر زکوٰۃ جن اموال پر پڑتی ہے ہیلے بہانے سے ان کو نکالنے کی بھی کوشش نہیں کرتے, بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ بن رہی ہے تو اس سے بھی زیادہ احتیاطاً دیا جائے. جی تاکہ یہ اللہ والوں کی شان ہے. ہاں, تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک مختصر بات پھر آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں کہ یہ حدیث شریف میں یہاں تک مفہوم آتا ہے نا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے پاک کرو, یعنی زکوٰۃ کا پیسہ دے کے اپنے مال کو پاک کرو, صاف کرو. اور جو زکوٰۃ بنیادی طور پر مال کی میل ہے, جب اسے نکالتے ہو تو میل نکل جاتی ہے. ایسے کچھ مفہوم ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. بلکہ اس کے معنی کے اندر بڑی گہرائی بھی ہے, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا مال دیں تو اس میں حدیث کے جو خوبصورت لفظ ہیں گہرائی دیکھیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے اور لینے والا مستحق لیتا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دے رہا ہوں تو وہ لے رہا ہے. وہ دینے والے کا مال پہلے قدرت الہیہ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے, پھر وہ قدرت اس کو دیتی ہے. یعنی حدیث میں یہ بھی تصور آیا قدرت میں جو مال نکالتے ہیں پہلے وہاں قدرت درمیان میں آتا ہے, کیونکہ امیر و غریب کی تقسیم یہ تو اللہ نے بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت چونکہ چل رہا ہے, جو دے رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ مال اس کا کوئی ذاتی ملکیت تھا, وہ تو اپنے مال پر بنیادی طور پر امین ہے اور کیسی بات ہے, اور وہ جو لینے والا ہے وہ اپنا محروم نہ ہو بلکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا دست رحمت درمیان میں آ گیا. کیا اچھی بات آپ نے کی. لوگ لیتے ہوئے یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی انسان سے لے رہے ہیں. دوسری وہ جو آپ تزکیے کی بات کر رہے تھے, وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس زکوٰۃ والے کی غربت اور فقر جب دور ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پر آپ کے لیے دلی دعا کرتا ہے. ایسا ہی مخلوق جب کسی کے لیے دلی دعا کرے تو رزق بھی بڑھتا ہے زکوٰۃ سے اور بندے کا ایمان بھی بڑھتا ہے. ایسا ہی میں آپ کو بتاؤں, میں عموماً لوگوں سے کہتا ہوں, اور یہ بات میں بھی مطلب میں غلط ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم جب کسی کو مال پیش کرو نا تو یہ سوچ کے کرو کہ اس نے تمہیں دیا ہے, جھک کے لے لو, اور جو اس کی جس بندے کو دو, جس بندے کو بھی دو, جس ضرورت مند کو دو, جھک کے یوں پیش کرو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو قبول کر لے گا، اور جب وہ جھک کے تم دو گے تو ایسا قبول ہوگا کہ مقبولیت کے منازل طے کر کے دوبارہ تمہارے پاس جو ہے وہ کئی گنا ہو کے آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اب ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے، میں اور اس کو میرا خیال ہے اس وقت جتنے بھی پاکستان میں لوگ آپ کے سننے والے ہیں وہ دیکھنا اور سننا اور سمجھنا بھی چاہیں گے اس بات کو، کیا وجوہات ہیں کہ اتنا اسلام نے کیٹیگوریکل زکوٰۃ کے معاملے پہ زور دیا ہے؟ دیگر مذاہب میں بھی ظاہر ہے مطلب یہ سلسلہ تھا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں نماز کے بعد بار بار تواتر کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، تو اس کے زور دینے کی وجوہات کیا، ذرا یہ تفصیل سے سمجھائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی انعام ہے، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلو تہی کرنا کہ میں مال کو چاہتا نہیں ہوں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ مال ہے تو بہتر طریقے سے یکسوئی کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، صحیح، وہاں پر حج بھی ہے، مال ہے تو روزہ بھی ہے، افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بری نہیں ہے، مال اچھی چیز ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب مال آئے تو اللہ کی منشا اس کے پیش نظر ہو، اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کے راز، یہ میرے مولا تو چاہتا کیسے ہے، تو کیسے میں اسے خرچ کہاں پر کروں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور سب سے زیادہ بندہ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے مال کو جمع کرنے کے لیے، مال کی جمع یہ ترجمہ بھی آیا مبارکہ کا ذرا لوگوں کو سنائیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ تم ہرگز جو ہے وہ اپنا نہیں پہنچ سکتے، بتائیے ذرا وہ کیا ہے، اور میں اس کے ساتھ ایک اور وہ ترجمہ ذرا بتا دیجیے آیت لن مبارکہ۔ تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ جل جلالہ کی اگر رضا کو پانا چاہتے ہو تو پھر وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ دل سے پسند ہو، پسند ہے۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہے جیسے اپنی ذات کو پسند کرتا ہے، اپنی ذات کو اللہ کے حوالہ کر دے، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اپنی نگاہیں پاکیزہ کرتا ہے، یہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ نگاہوں کی زکوٰۃ، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جتنے معاملات ہیں وہاں پر یہ زکوٰۃ جو ہے مال کی جمع آوری، یہ برا نہیں۔ اصل میں کیا چیز ہے؟ نمبر دستاں کہ دنیا دوست دارت، اگر دارت ورائے دوست دارت، وہ آدمی نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہو، مگر اگر رکھتا ہے تو وہ اس کی ذات کے پیش نظر رکھتا ہے کہ میرے اللہ جیسے تو چاہے گا میں خرچ وہیں پر کروں گا، درست۔ اور یہ عمل من ادا زکوٰۃ اموالہ، جو شخص اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، اب اس کو ہوتا کہ ذہب عنہ شرہ، اللہ جل جلالہ اس کے مال سے شر کو دور کر دیتا ہے۔ بخیلی شر ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے ساتھ دور، واہ، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، یہ شر ہے مال کی وجہ سے۔ جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے، چونکہ اب جب زکوٰۃ دے رہا ہے اس کی توجہ اب مال کی طرف نہیں ہوتی بلکہ مال کو عطا کرنے والے کی طرف ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، جب اس کی طرف ہوتی ہے تو یہ بندہ وہ اس انداز میں آگے بڑھتا ہے، وہاں پر قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کاملے پائمال شو۔ اب یہاں پر یہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی سے رابطہ قائم کرے، اور پھر یہ جو مال، جس مال پر لوگ رقصاں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں، یہ مال بس وہ ایک انداز میں وہ میری بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اچھا، اب جب یہ پیش کرتا ہے، اب اس کا شر دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شر کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے دور ہونا۔ جب بندہ مال اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، وہ ایک گنا اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ مال کے حوالہ سے شر یہ ہے کہ بندہ بخل کرے، جہاں دینا ہے وہاں بھی نہ دے، لیکن جب زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے تو بخیلی کی وہ زنجیروں کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب اس کا مال کی شر یہ ہے کہ بندہ بندوں سے دور ہو جاتا ہے، تعلقات منقطع کر دیتا ہے، کہیں مجھ سے کوئی چیز نہ لے لے۔ لیکن جس وقت یہ رب ذوالجلال کی رضا جوئی کے لیے اب یہاں پر مال دیتا ہے تو گویا کہ وہ انسانوں کو اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے، یہ بندہ ان کے قریب ہوتا ہے، یہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دینے پر اتنا زور دیا گیا، زکوٰۃ پر بڑا زور دیا۔ اب یہاں پر صرف یہی نہیں ہے، جیسے شاید جامع فرما رہے تھے، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ کے ساتھ اپنے مالوں کی حفاظت کرو۔ ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک باڈی گارڈ رکھ لیا یہ محفوظ ہو گیا مال، انشورنس کرا لیا۔ حالانکہ یہ نہیں ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ باڈی گارڈ بہت سے ہوتے ہیں، وہاں پر بہت سے وہاں پر حفاظت کرنے والے، مگر مال ان کا کھسک رہا ہوتا ہے، وہاں پر رنگ رلیوں میں جا رہا ہوتا ہے، وہ ہارمونیم کے سروں پر جا رہا ہوتا ہے، سرنگیوں کی کینکی پر جا رہا ہوتا ہے، ڈھولک اور ڈفلی کی تھاپ پر جا رہا ہوتا ہے، وہ یوں جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو رب ذوالجلال نے چاہا نہیں ہے
وہاں پر وہ اس کے نہ چاہتے ہوئے مال اس کا جا رہا ہے، یعنی وہ رقص و سرور کی محفلوں میں، وہ حرام کاموں میں، وہ حرام کاموں میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی ایسا نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ شخص یہاں پر اِنَّ تمام اسلامکم، اب ایک بندے کو دیکھنا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ دیکھیں کہ وہ چیز تولنے والی ہے تو اس کو تو ترازو میں تولا جائے، میجرمنٹ لے لیا جائے، بندہ انسان کو کیسے تولا جائے؟ تو فرمایا کہ یہاں پر اِنَّ تمام اسلامکم ان تودوا زکوٰۃ اموالکم، جو بندہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے بس مہر لگا دیتا ہے اسلام کے، یہ پکا مسلمان ہے۔ واہ واہ واہ، بالکل ٹھیک۔ اس کے اسلام کے حوالہ سے ایک بہترین عمل جو ہے کہ اس کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ ٹھیک۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر سحر کی براہ راست نشریات میں میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ آپ کے لیے دروازے کھولتے ہیں اس پروگرام کے، اور آپ کہیں بھی بستے ہو ہمیں کال کر کے جو سوال کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے میرا خیال ہے لوگوں کو یہ بتایا جائے، ایک تو بڑا کامن سے سوال کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، دوسرا کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، تیسرا مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، یعنی کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور جو ادائیگی کا طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، بتائیے ذرا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام دین فطرت ہے، یہ کسی شخص کو وہ تکلیف نہیں دیتا جس کی اس میں طاقت نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اس اصول کے تحت اسلام ان پر زکوٰۃ لازم کرتا ہے جو صاحب نصاب ہوں اور اس نصاب پر حولان حول یعنی سال بھی گزر جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں 7.5 تولے سونے کی مقدار رکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اور جب تک ہم نے طالب علمی میں پڑھا تو وہ 52 تولے تھا، اب ہر طرف سے 52.5 تولے کی آواز آتی ہے۔ چاندی تو 52 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یہ نصاب ہے۔ 5 اونٹ ہوں وہ صاحب نصاب ہے، 30 گائیں ہوں وہ صاحب نصاب ہے، 40 بکریاں ہوں وہ صاحب نصاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر گھر میں ضرورت سے زائد چیز ایسی پڑی ہے مالیت کی تو وہ بھی صاحب نصاب شمار ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں جن کو اتنی توفیق اللہ نے دی ہے، جن کو نوازا ہے۔ اب زکوٰۃ کن کو دی جائے، اس کے لیے قرآن کریم نے واضح طور پر کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ سمیع علیم۔ زکوٰۃ لینے والے کون ہیں؟ نمبر 1 فقراء و مساکین۔ ٹھیک ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ مسکین کی اصطلاح یہ بتائی گئی کہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے۔ بہرحال یہ اصطلاحات ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی اپنے پاس آسانی سے نہیں رکھتے وہ فقراء اور مساکین کی صف میں آتے ہیں۔ پہلا نمبر اللہ نے ان کا رکھا۔ اچھا۔ اس کے بعد ہیں عاملین علیہا، ٹھیک ہے، محکمہ زکوٰۃ میں کام کرنے والے، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، اسے تقسیم کرنے والے، ان کے لیے بھی قرآن نے ان کو اس میں شامل رکھا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے مؤلفہ قلوب۔ اچھا۔ مؤلفہ قلوب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن دین کی طرف مائل ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو تھوڑی سی تحریر دیں اور اس کا نصیبہ جاگ اٹھے، وہ دین و دنیا کی سعادت پالے، ان پر بھی زکوٰۃ مؤلفہ قلوب دلوں کی تالیف کے لیے، دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی آپ بات یہ فرما رہے ہیں کہ جو غیر مسلم دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ہاں جی، ابھی وہ غیر مسلم ہے، ابھی غیر مسلم ہیں،
ٹھیک ہے، دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اچھا، ان کے دلوں کو، اور پھر یہ کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، غربت کی وجہ سے ان کا برا حال تھا، ہم نے زکوٰۃ کے ذریعے ان کے دلوں کو اور مؤلفہ اس میں تالیف الفت ڈال دی۔ نہیں کلمہ پڑھ چکے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، ابھی غیر مسلم ہی ہیں، ابھی غیر مسلم ہیں، مائل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان پر زکوٰۃ، غیر مسلم کو زکوٰۃ اس انداز میں کہ دین کی طرف ان کا میلان ہے اچھا، اور وہ اس سے کلمہ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بعض علماء نے لکھا۔ لیکن جب ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جاتی ہے، تو وہ مؤلفۃ القلوب سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جو غریب لوگ اسلام میں آئے ہیں، ہم ان کو اس طرح سے زکوٰۃ کی بنیاد پر کھڑا کریں کہ ان کی غریبی دور ہو جائے۔ اچھا، یہ تالیف قلب کے لیے یہ لفظ میں نے دونوں طرف سے علماء کا یہ نقطہ نظر یہ دونوں ورژنز ہیں، دونوں ورژن آئے، یہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر علماء اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے لینے والا مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم کو بالکل نہیں بالکل، دی جا یہ بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ پھر رقاب، اب رقاب گردنوں میں، اس سے مراد مقروض بھی لیے گئے، اس سے مراد قیدی ہیں، ان کو تھوڑی رقم دینی ہے حکومت کو، اس سے آزاد ہو سکتے ہیں، تو گردنیں آزاد کرانے میں، یا کوئی غلام ہے اس کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے مال زکوٰۃ دے کر اس کو، والغارمین، چٹی والے۔ اب یہ کلمہ مجھے بہت ہی زیادہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مقروضوں کو قرض سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اس پر آپ کے ادارے کے توسط سے میں علماء کو دعوت فکر دوں گا کہ میں اگر مقروض ہوں، ذاتی طور پر میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی، تو زکوٰۃ مجھے ملی، میں نے اس زکوٰۃ کے ذریعے اپنے آپ کو اس چٹی سے نکال لیا، آزاد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی پوری قوم مقروض ہے، یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے اور علماء کو اس پر سوچنا چاہیے کہ پوری قوم کو مقروض کر دیا گیا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض آ رہا ہے، بالکل ٹھیک، تو کیا ہم زکوٰۃ کے ذریعے اس بیرونی قرضے کو ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بات علماء کو اجتماعی طور پر سوچ کر حکومت کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ یعنی آپ کے کہنے سے مراد میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ اس وقت تقریباً کوئی 45,000 ارب روپے کا ہمارا قرضہ ہے پاکستان کے اوپر ہے، تو آپ فرماتے یہ ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں، جو اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ ملک و ملت کے بارے میں سوچیں اور اس پہ کنسنسس کریں۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس پہ بیٹھ کے اجماع پیدا کیا جائے، اجتماعی طور پر رہنمائی دیں۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ اس میں کوئی جگہ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ ہاں، اس لیے میں جانتا ہوں اوکے، اچھا، اللہ نے ہمیں جن خزانوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ یا کوئی ایسی سختی ہو کہ جس کی بنیاد پر جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زکوٰۃ لیتے تھے، تو ہم اتنی زکوٰۃ اکٹھی کر سکتے ہیں کہ یہ قرضہ کیا ہے، اس سے بھی کئی گنا قرضہ ہم زکوٰۃ کے ذریعے دینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل بیٹھ کے کچھ مطلب ڈسکس کرے اور جتنے بھی جمہور علماء تمام مسالک کے، کیونکہ ہمارے لیے ہماری پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، ہمارا گھر ہم سے چھینا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں کہ جی ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، ہم قرضہ کیسے ادا کریں؟ صحیح بات، یہی وجہ ہے نا کہ بعض گشت ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ بیگرز کانٹ بی اے چوزرز، مطلب اسی وجہ سے ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات اور بتائیے، یہ تو بڑی اہم آپ نے بات فرمائی ہے، اب جو زکوٰۃ دینے کا طریقہ اور انداز ہے وہ بھی ذرا لوگوں کو سمجھائیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بتائیے کہ مثال کے طور پہ آپ نے جیسے مساکین کی بات کی، فقراء کی بات کی، اب ایک فیملی ہے، مڈل کلاس فیملی ہے، ان کے گھر میں جو ضروریات زندگی کی چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوئے ہیں، اب ان کا گزارا نہیں ہو رہا، وہ سیلری بھی پوری نہیں ہو رہی ہے ان کی، تو کیا ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی، ہمارا مذہب بہت ہی پیارا مذہب ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوس میں کون کون زکوٰۃ کا حقدار، درست ہے، بالکل صحیح، اور قرآنی تعلیمات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس میں ہمیں دینے کیا تو کہا گیا، لینے کا کہیں نہیں ہے۔ بالکل صحیح، کیوں؟ ضرورت مندوں کو تلاش کرو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو اور ان کو تلاش کر کے ان کے گھر پہنچاؤ۔ ہمارے اسلاف تو رات کی تاریکی میں پوٹلی باندھ کر ان کے گھر پھینک آتے تھے، صبح وہ سمجھتے تھے اللہ نے ہم پر کرم کیا، پتہ ہی نہیں کون دے گیا۔ اور قرآن نے اس ضمن میں یہ کہا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو خوب خوب ظاہر کر کے دو تو یہ تمہارے لیے کیا ہی اچھا ہے۔
لیکن وہاں پر نیت کا ہے کہ نیت میں اپنے ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ کی رضا کے لیے. سر یہ تو ہو گیا تخفوها وتؤتوا الفقراء، اگر اسے چھپاؤ. یہ کلیئرٹی آ گئی، یعنی یہ تو کلیئرٹی آ گئی. بلکہ یہاں تک آپ ہی علماء فرماتے ہیں کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کہہ کے بھی دیں، آپ اس کو بس ایک بند لفافت دے دیں تحفہ کر کے کہ بچوں کی عید کے لیے، تو وہ بھی بتانے کی میرا خیال ہے ضرورت بھی نہیں ہے. اگر کہیں ضرورت ہو تو بتایا بھی جا سکتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس مسئلے اگر معلوم ہو کہ میں نے اسے بتایا تو یہ نہیں لے گا کہ کیوں میں زکوٰۃ دل جو ہے وہاں ذرا چھوٹا ہوگا کے لیے، تو وہاں پر علماء نے ایک بات صرف مجھے بتا دیں ایک جملے میں، تاکہ میں کالرز کو لے لوں. میں مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ ایک مڈل کلاس فیملی، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ گھر میں چیزیں وغیرہ سامان وغیرہ موجود ہے ضروریات زندگی کا، لیکن وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں ایسے لوگ، اور ایسی بہت سی فیملیز سفید پوش جو بالکل سمجھ لیں کہ اس وقت جکڑے ہوئے اس وقت نظام کے اندر جو ہے، ان کا گزر اوقات نہیں ہو رہا تو ہم نے زکوٰۃ دے سکتے دینے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی. ہاں بس یہ میں سمجھنا چاہ رہا تھا. تو آئیے جی دروازے کھولتے ہیں آپ کے لیے، اور پہلے کال اللہ دیتا شاکر صاحب وہاڑی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹکلی اڈا وہاڑی سے اللہ دیتا شاکر سنگت تمام ٹیم کو سلام عرض کرتا ہے. اور سوال یہ ہے وعلیکم السلام کہ رمضان شریف کے علاوہ بھی زکوٰۃ کی ترکیب ہونی چاہیے. اکثر جو ہم ہیں ہم صرف رمضان شریف ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. اچھی بات بالکل بتاتے، بہت صحیح کوشچن ہے آپ کا، اور یہ پہلے بھی ہم نے کلیئر کیا ہے. حسان اکرم صاحب ننکانہ صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنید بھائی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ. جنید بھائی میرے دو سوال ہیں. جناب. جنید بھائی یہ ہے کہ مغرب کے ٹائم جھاڑو لگا لیا جائے کہ نہیں؟ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ملک شیک کا کام کرتا ہوں، جوس پوائنٹ کا. اب میرا جو سا مالک ہے دکان کا وہ کہتا ہے دودھ میں پانی ڈال دیا جائے. آپ ملک شیک کا کام کرتے ہیں؟ صرف ملک کا؟ جی. تو اس میں پانی ڈال دیا جائے، گناہ میرے سر پہ آئے گا یا میرے نیک کے سر پہ آئے گا؟ نہیں میں سمجھا نہیں. آپ صرف خالص دودھ بیچتے ہیں یا ملک شیک بنا کے؟ ملک شیک کا. تو ملک شیک میں تو پانی ویسے ڈلتا ہی ہے نا؟ دودھ میں پانی. اچھا دودھ میں پانی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ پانی ملا کے مزید مطلب ملک شیک کو جو ہے صحیح ہے. ٹھیک بالکل میں سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور محمد مشتاق صاحب اٹک سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے صاحب؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جناب میں بالکل ٹھیک ہوں. سر میں ایک کرنی ہے میں لنگر کھولا ہوا ایک محکمے سے ریٹائر ہوا ہوں. تو سر میں نے لنگر کھولا غریب آدمیوں کے لیے جتنا پیسہ ملا ہے سب لنگر کھول دیا میں نے. ماشاء اللہ. جب میں غریب کے دروازے پہ جاتا ہوں دیکھ لیجیے تو وہ ایک دن دیتا ہوں کھانا، اس کو دوسرے دن دوسرا بندہ اٹھ کے آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ اس پہ لگتا نہیں ہے، آپ اس کو دے رہے ہیں. میرا دل مطمئن نہیں ہوتا سر. وہ کیا کہتا ہے بندہ آپ کو؟ اچھا مستحق نہیں ہے. اوکے مطلب آپ لنگر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تو کوئی بندہ آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں مستحق نہیں ہے. تو یہ سبھی کے ساتھ ہو رہا ہے یا کسی کیس کے اندر؟ آپ میرا خیال ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا جواب لے لیتے ہیں. جی پہلے تو یہ بتائیے کہ ملک شیک کا کاروبار کرتے ہیں وہ ان کا اونر یہ کہتا ہے کہ اب جو مثال کے طور پہ دودھ کے ساتھ کوئی بھی فروٹ ملا کے فرض کیجئے کہ کیلے کا ملک شیک بنا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے جی اس میں دودھ کی جگہ ذرا پانی زیادہ ڈالو. تو یہ ملانا یا بنانا اس طرح وہ کہتے ہیں میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. بعض لوگوں کا یہ ذہن میں ہے کہ شاید ملاوٹ اسی چیز کا نام ہے. اصل میں یہ ہے کہ ملاوٹ اس چیز کا نام ہے کہ دھوکہ دینا کسی کو کہ یہ بتایا جائے نا میں خالص دودھ دے رہا ہوں لیکن اس کے اندر پانی ڈال دیا جائے. جبکہ ملک شیک کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ پانی بھی ہے، برف بھی ہے، برف بذات خود پانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بالکل ٹھیک. کیا رمضان ہی میں ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے یا اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ دینی چاہیے؟ اصل میں ہے حولان ہو، ایک سال کا گزر جانا. بالکل ٹھیک ہے. مال نامی ہو، سونا ہے، چاندی ہے، چرنے والے جانور ہیں، جب ان پر ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سے نکالنا. اب بعض لوگوں کا ایک سال مکمل ہوتا ہے رمضان شریف میں، وہ رمضان شریف میں نکال دیتے ہیں، بعض کا ربیع الاول میں، بعض سے. اس لیے جب ان کا ایک سال مکمل ہو جائے تو اس وقت ہوگا. بالکل ٹھیک. اور آخری بات یہ بتائیے کہ یہ جو آخری سوال انہوں نے کیا ہے کہ جی یہ لنگر کھلاتے ہیں تو کچھ لوگ آ کے ان کو کہتے ہیں تم نے وہاں کھلا دیا مستحق نہیں تھے، وہاں کھلا دیا مستحق نہیں تھے. تو کیا لنگر کھلا دیا جی؟ لنگر کھلاتے ہیں یہ تو کوئی آ کے ان کو کان میں کہتا ہے کہ جس کو کھلا کے آئے وہ مستحق نہیں تھا تو کہتے ہیں مجھے بڑا صدقات واجبہ میں نہیں ہے نا تو وہ تو دیا جا سکتا ہے. جی وہ صدقات واجبہ میں نہیں ہے لنگر، وہ ہدیہ سمجھا جائے گا، دیا جا سکتا ہے، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا. میں لنگر کے حوالے سے نا جی زکوٰۃ کا مال
کسی کو اس کا مالک بنانا، وہ خواہ کسی بھی صورت میں ہو صحیح، جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مستحق نہیں ہے تو وہاں پر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں نہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ یہ تو سمپل لنگر ہے نا، سمپل لنگر، جیسے لوگ صدقات خیرات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کسی کھلانا، کو بھی کھلایا کسی جا کو بھی سکتا کھلایا ہے، جا کسی کو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے اس میں تخصیص ہونی بھی نہیں چاہیے، کون مستحق ہے کون نہیں ہے، جو دسترخوان پہ آئے کھا کے جائے، بات اور یہ جو دینے والا ہے اس کو وہ نیت کر لے کہ میں بعض کو جو ایسا ہے میرا مال زکوٰۃ کا ہے، جو مستحق ہیں اس میں زکوٰۃ نکل جائے، اور جو مستحق نہیں اس کو میں ہدیہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں، ٹھیک۔ تاکہ دونوں ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا اس سوال کی طرف جو بڑا ہی اہم ہے، آپ یہ بتائیے کہ جو زکوٰۃ کا ایک معاشی نظام، ظاہر ہے ایک ترتیب اسلام نے دیا، اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی اسٹیٹس بتایا کہ 40% کے قریب لوگ ایسے ہیں جو خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے چیریٹی کتنی ہوتی ہے، بے انتہا ہوتی ہے، یعنی دنیا کے میرا خیال ہے کہ ٹاپ آف دا لائن ممالک میں پاکستان ہے کہ جہاں پر سب سے زیادہ چیریٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا نظام صحیح نہیں ہے، صحیح لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، صحیح طریقے سے نکل نہیں رہی، پرابلم کہاں پر ہے، ذرا یہ بتائیے۔ بہرحال اس کے لیے تو ویسے کئی اقدامات کی تجاویز دی جا سکتی ہے، لیکن 3 تجاویز بڑی اہم ہیں۔ ایک پہلی تو یہ ہے کہ اس کام کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اگر حکومت وقت کسی کام کو سنجیدگی سے لے لے تو یہ ناممکن ہوتا ہے کہ وہ پایۂ تکمیل تک نہ پہنچے۔ لگتا یہ ہے کہ اس کو ایک کہنا چاہیے کہ پراپر توجہ اور وقت نہیں دیا جا رہا حکام بالا کی طرف سے کہ اس نظام کو بھی صحیح ہونا چاہیے۔ دوسرا اس میں جو بڑی ضروری بات ہے کہ جن بندوں کا آپ تقرر کر رہے ہیں اس تقرر میں ایمانداری کا بڑا خیال رکھا بالکل جائے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ درمیان میں جو بندے آ جاتے ہیں وہ بعض اوقات اپنی پسند کے بندوں کو دے دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی، اور وہ معاشرے میں جو واقعی غریب ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ بلکہ میرے ایک استاد گرامی تو وہ اس ٹیم کا ممبر تھے، اچھا، وہ مجھے بتاتے تھے ہاں کہ یہ بتائیے نا، بڑی اہم بات ہے۔ زکوٰۃ کا مال آیا، ہاں، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، تو معاشرے کے لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے کہ فلاں بچے کی شادی ہونی ہے تو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دیں۔ ٹھیک، میں نے جب تحقیق کرائی میں نے کہا اس بچی پر تو زکوٰۃ بنتی نہیں، یہ مخیر خاندان کی متوسط عورت ہے، بچی ہے، تو اس کو میں نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آخرکار کوشش کر کے جب مجھے زیادہ مجبور کیا تو میں نے کہا جی میں اب استعفیٰ ہی دے سکتا ہوں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ زکوٰۃ کا مال اور وہ پراپر لوگوں تک نہ جائے۔ اوہو، یعنی اس لیول تک بات ہو گئی۔ اس نزاکت کو آپ دیکھیں، خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روایت ملتی ہے، اور ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے جب زکوٰۃ کا مال لے کر آئے اور کچھ مال الگ بھی رکھ کے بیٹھے، ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ تو مال ہے زکوٰۃ کا اور یہ مال ہے ہمارے ہدیے کا۔ تو انہوں نے کہا یہ ہدیہ آپ کو عہدے کی وجہ سے ملا ہے، یہ آپ کی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں ملا۔ تو مطلب کہ معاملات کو جب اتنی نزاکت کے ساتھ آپ چیک کریں گے تو پھر آپ کو صحیح اندازہ لگے گا۔ اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے جو کمیٹیز حکومتی سطح پہ قائم ہوئی ہیں وہ آج تک ہمیں ظاہر اس کی پرفارمنس ہمارے سامنے، یہ زکوٰۃ و شر کمیٹیز کا وہ اگر کردار پازیٹیو ہوتا تو وہ صورتحال ہی دوسری ہوتی۔ دوسرا یہ کہ عوام کا اعتماد بھی ظاہر اس انداز سے نہیں بنتا۔ ٹھیک، اور تیسری ضرورت یہ ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بندوں کے احوال کو پرسنل جا کر چیک بھی کیا جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ کے اقوال میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے پرسنل احوال بھی پتہ ہوں، چونکہ بعض اوقات کچھ لوگ ظاہری لباس اور حلیے میں لگتے ہیں کہ وہ غریب ہیں لیکن وہ حقیقت میں غریب نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ واقعی غریب ہوتے ہیں لیکن ان کا ظاہری حلیہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب تحقیقات کو گہرائی میں جا کر دیکھیں گے تو اصل مستحقین کہاں بیٹھے ہیں، اور حکومت کی سطح سے اس کو اتنا منظم کیا جائے تاکہ یہ مال سب تک پہنچے۔ اس میں ایک اور بات جو بڑی اہم ہے ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں نا ابھی جو آپ نے واقعہ سنایا یہ تو آپ کے سامنے کا بالکل واقعہ ہے نا، اب اس میں وہ اس فیملی کو کیا کہیں گے آپ جو فارجری کر رہی تھی، جو جھوٹ بول رہی تھی، جو دھوکے بازی کر رہی تھی، جو مطلب ویل آف ہونے کے باوجود جو ہے جہیز کے نام مطلب زکوٰۃ کے نام پہ جو ہے جہیز کا پیسہ چاہتی تھی، تو اس وجہ سے بھی لوگوں کا اعتماد ٹوٹتا ہے صاحب کہ ایک تو یہ کہ جو دینے والے وہ بھی 2 نمبر، اور پھر لینے والے اس طرح کے نکل آئیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر تو میکینزم پورا تباہ ہو جائے گا، پورا تباہ ہو جائے گا۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، قاسم صاحب لاہور سے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میں نے سوال کیا 8 پیر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ 8 پیر روزہ رکھ سکتے ہیں؟
8 پیرا روزہ مطلب یہ کہ سحری اگر نہیں کی تو روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی سحری کرنا بھول گئے یا رہ گئی سو گئے تو کیا روزہ رکھ سکتے ہیں اس میں؟ جی ہاں، وہ ہر ایسا شخص جو پہلی بات تو ہے کہ رات کو نیت کی جائے، ٹھیک ہے، رات کے وقت نیت کر لی جائے، اور اگر وہ صبح بیدار نہیں بھی ہو سکا تو وہ نیت کافی و وافی ہوگی، اور اگر وہ صبح بیدار ہوا، روزہ رکھ نہیں سکا، سحری اس نے کی نہیں ہے، تو پھر وہ زوال سے پہلے وہ اس کی نیت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ محمد امان اللہ صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر، آپ بتائیے ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک سر۔ جناب۔ میں نے نا پوچھنا یہ تھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی دے، جزاک اللہ۔ اور میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل نا قرآن پاک جیسے کہ ایپس میں آ گئے ہیں ڈیجیٹل نا موبائلز میں، تو ہم اس کو مطلب کہ پڑھ سکتے ہیں اور آگے کسی کو ثواب کے لیے دے سکتے ہیں؟ قرآن پاک جیسے کوئی ایپ آ گئی ہے آج کل موبائل میں، تو اس کو ہم پڑھ کے آگے ثواب کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اور آگے اب جیسے کہ اپنا ثواب اکٹھا کرنا، جیسے رمضان چل رہا ہے تو ہم جیسے کہ سفر میں ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اور ہم وضو سے ہیں، تو ہم یہ قرآن پاک ایپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں اس میں؟ اچھا، نہیں تو ثواب آپ کو مطلب کہ آپ کے یہ ایپ کسی کو فارورڈ کر کے ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ کے ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ شاید لائن پہ نہیں ہے، لیکن بہرحال بتاتے ہیں آپ کو۔ مسز نرگس صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترمہ، کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں بہن؟ بھائی ہم آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور بڑی مہربانی۔ میرے بچے کا مسئلہ ہے، وہ 9th کلاس میں ہے اور پڑھائی میں بہت ویک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی مجھے وظیفہ تو بتا دے۔ اوکے، عربی بالکل۔ بھی بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، جوڑوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے، ابھی 6 سپارے پہ پہنچ گیا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ بہت مختصر جواب اگر ہمیں دے دیں تو پھر میں اگلے کالر کی طرف چلتا ہوں کہ وظیفہ کوئی ان کے بچے کے لیے پڑھائی میں جو ہے وہ بڑا کمزور ہے ذرا۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے روزانہ دم کیا کریں، اچھا، یا پانی پہ دم کر کے وہ پانی پلا دیا کریں۔ بالکل۔ یہ موبائل فون ظاہر اب دور آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، آپ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے جو ہے ایپ نکالی، اس میں قرآن پاک آپ نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ نے کسی کو ثواب کر دیا، مطلب آپ ان کو بتائیے ثواب پہنچ جاتا ہے؟ یہ ثواب کے حوالہ سے یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانہ پاک میں نہیں، وہ اصل میں وہ ایپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قرآن پاک فزیکلی نہیں ہے ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں جی فون کے اندر ہے قرآن پاک۔ تو سوال دیکھیں کیسا عجیب سا ہے کہ قرآن پاک آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ پڑھنا اور پھر ثواب پہنچانا پہنچ جائے گا؟ ثواب یہ پہنچ جائے گا ثواب۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور موضوع بڑا اہم ہے، زکوٰۃ کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے۔ دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ چاہیں ہمیں جوائن کیجئے اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے۔ آپ کی بات منقطع ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب، میں چاہتا ہوں وہیں سے ذرا سا ربط ہم جوڑ لیں۔ زکوٰۃ کے جو معاشرتی فوائد ہیں ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ وہ کیا ہیں۔ دیکھیے زکوٰۃ کا جو لفظ ہے وہی اپنے اندر بہت بڑی معنویت رکھتا ہے۔ شیخ جزری فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے طہارت، ٹھیک، مال کو پاک کر دیتا ہے۔ ہاں، اس کے معنی ہے کہ یہاں پر مدح، یہاں پر جس وقت کوئی شخص اپنے مال کو دیتا ہے تو اس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ ممدوح بن جاتا ہے۔ واہ۔ اس کے معنی ہے برکہ، ٹھیک ہے، برکت کا ہونا، جس کا مطلب کہ جس وقت کوئی شخص مال پیش کرتا ہے تو اس کے مال میں کم نہیں ہوتا، مال اس کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اس کی برکات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کاشانہ نبوت میں جلوہ فگن ہوئے، فرمایا گھر میں جو بکری آئی تھی وہ تقسیم کر دی، کچھ باقی ہے، عرض کیا جی ایک ران باقی ہے، فرمایا کہ ران باقی نہیں ہے، جو کچھ آپ نے تقسیم کر دیا وہ باقی ہے، ہائے ہائے ہائے، جو بھیج دیا وہ باقی ہے، وہ باقی ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اس کی برکات ہیں اس کے اندر تزکیہ نفس ہے، ٹھیک، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کے خلق یہ ہے کہ وہ رزاق ہے، درست۔ اور جب کوئی بندہ زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے تو یہ رب ذوالجلال کی صفت رزاقی سے متصف ہو رہا ہے۔ اچھا یہ تو ہوا ذاتی فائدہ نا، معاشرتی فائدہ اس کا کیا، ذرا یہ بھی تو بتائیے نا۔ معاشرہ کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص یہ جو تفاوت ہے
اس معاشرتی تفاوت جو ہے اس کو یہ دور کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو بندہ جس چیز کا مالک ہے وہ اپنے آپ کو پھر مالک نہیں بلکہ وہ محافظ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دوسرا شخص بھی وہ شریک ہے۔ اب جس وقت، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کے پاس مال ہے اور وہ دے رہا ہے اور جو دوسری طرف غریب آدمی ہے، دونوں کے درمیان محبت کے روابط پیدا بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو کلاسز کا عدم توازن ہے، مطلب وہ طبقات کا، وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ عدم توازن ہے وہ توازن میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کرپشن اور لوٹ مار، ایک دوسرے کے پیچھے لگنا، وہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جس وقت ایک آدمی کی توجہ یوں ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی برزاقیت عطا فرمائی ہے، کس طرح انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا اللہ مجھے دیتا ہے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے جو چرواہے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مقہور اور مظلوم نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ جو چیز ہے ہماری دسترس میں ہے، درست، اور وہ حضور علیہ السلام انہیں عطا فرما دیتے۔ درست۔ اور اسی طرح سے جو لوگ مال زکوٰۃ جو پیش کیا کرتے ہیں معاشرے کے اندر یہ جو افراتفری ہے، کیفیت ہے، سیاسی عدم استحکام، بہت مرتبہ سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اسی لیے ہی ہو جاتا ہے کہ وہاں پر مال کو صحیح طریقے سے خرچ نہیں کیا جا رہا۔ درست۔ اسی طرح سے بیت المال جس وقت مضبوط ہوتا ہے اس وقت ہمارے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، ملک مضبوط ہوتا ہے، معاشرت مضبوط ہوتی ہے، معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جس وقت یہ وہاں پر زکوٰۃ کا نظام ہے، اگر اس کے اندر وہ زکوٰۃ کا نظام صحیح نہیں ہوگا ہمارے ادارے برباد ہو جائیں گے۔ آپ یقین مانیے، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ اللہ کرے بات پہنچے ہماری، یہ جتنا ہم ٹیکسز کے اوپر زور دیتے ہیں نا کہ ٹیکسز کا نظام مضبوط ہونا چاہیے، جتنا ہم ٹیکس ریکٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے نظام کو پیرلل اتنا مضبوط کریں۔ یہ اس کے فوائد ہم سمجھ ہی نہیں رہے کیا ہیں۔ جس کے فوائد قرآن بتاتا ہو، رسول بتاتے ہو، اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ ہم کھوکھلی بنیادوں کے اوپر کھڑے ہیں۔ بالکل حقیقت یہ ہے کہ آج اگر نظام زکوٰۃ کو فار ایگزامپل پاکستان کے اندر اگر اسے مستحکم کر دیا جائے، اب یہاں پر جتنے ادارے ہیں اتنے خود کفیل ہو جائیں گے، بشرطے کہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر میں دیکھتا ہوں کتنی گائیاں، کتنی بھینسیں جو چرنے والی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں لی جاتی۔ بالکل صحیح۔ کتنے مالدار لوگ ہیں، ان کے مال ہیں مگر ان سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی۔ اب یہاں پر قوت نافذہ یہ یہاں پر جب اعلان کرتی ہے کہ یہاں پر بھی زکوٰۃ کی وصولی کی جائے گی، ہر ادارہ اس کے اندر متمول ہوگا اور اسی طرح بیت المال ہمارا منظم ہوگا، پھر کوئی شخص بھوک اور افلاس کے ساتھ رہنا۔ یہ ہے اصل بات کہ وہ ہم بھکاریوں کو پیدا نہیں کریں گے۔ وہ جو ایک لفظ ہمارے یہاں بڑا استعمال ہو رہا ہے نا آج کہ ہم بھکاری ہو گئے، تو پھر ہم بھکاری نہیں ہوں گے، اس صف میں جا کے نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور میں ابھی آخر میں جا کے آپ سے ابھی آؤں گا، میں دوبارہ آپ کی طرف، مجھے وہ بھی سمجھنا ہے آپ سے کہ جو نہیں دے رہے زکوٰۃ، ڈیلیبریٹلی نہیں دے رہے، ان کے لیے کیا وعیدیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور آپ بھی بتائیے کہ جہاں معاشرتی حوالے سے بات ہوئی، اس پہ بہت اور بات ہو سکتی ہے، لیکن مذہبی اس کے جو فائدے ذرا وہ بھی بتائیے کیا ہے۔ معاشرتی طور پر تو زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر خوشیاں بکھرتی ہیں۔ واہ، بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی مسکراہٹیں تقسیم کرتے ہیں لوگوں، بالکل ٹھیک۔ ہاں، مذہبی طور پر اگر ہم اس میں غور کریں تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اتنی رغبت اس لیے دلائی ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر حلال رزق کمانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ درست۔ قرآن نے ہمیں کہا کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اس میں سے خرچ کرو جو پاکیزہ مال تم نے کمایا ہے۔ اور قرآن کریم نے ہمیں ایک اور بات دی کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاحی معاشرہ وہ ہوتا ہے جو بخل سے، کنجوسی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ کے ذریعے جب مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرنا ہے، تو میرے اندر مذہبی طور پر یہ جنون پیدا ہو جائے گا کہ میں حرام لقمہ قریب نہ آنے دوں۔ واہ واہ۔ کیونکہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ جب حلق سے ایک حرام لقمہ اترتا ہے 40 دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، 40 دن تک نماز پڑھنے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ تو جس معاشرے کے اندر حلال رزق کمانے کا جذبہ پیدا ہو گیا، وہ اتنی معاشرتی اور معاشی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ماپ تول میں کمی کیوں ہے، ملاوٹ کیوں ہے، جھوٹ بولنا کیوں ہے؟ یہ ساری خرابیاں حرام مال کمانے کی وجہ سے ہیں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس بات کی طرف آئیں کہ ہمارے اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم،
خرچ کرو ان پاکیزہ مالوں میں سے جو تم نے کمایا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے۔ تو مذہبی طور پر زکوٰۃ معاشرے کے اندر حلال رزق کا ایک جذبہ لاتی ہے، اور جب معاشرے میں حلال کمائی کا ذکر آ جائے تو جن خرابیوں نے آج ہمیں چاروں طرف سے گھیر کر پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، ان سے ہم دوسرا یہ ہے کہ مذہب ہمارا محبت چاہتا ہے۔ ایک سادہ سا سوال ہے پروفیسر صاحب، بہت سے لوگوں کو دیکھا اور سنا ان کے بارے میں کہ جو کھل کے 2 نمبر کام کرتے ہیں، کھل کے اور دھڑلے سے کرتے ہیں، ان کو خوف ہی نہیں ہے اس بات کا کہ جی حرام پیسہ ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں اترنا ہے، اس بات کا خوف ہی نہیں ہے ان کو، اور اس کے بعد وہ کھل کے چیریٹی بھی کرتے ہیں اپنے پیسوں میں سے، کھل کے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ عقیدہ راسخ نہیں کیا گیا کہ جو مال تم نے کسی کا حق مار کر لیا ہے، اب جب تم اس کی زکوٰۃ دو گے تو اس کا اجر تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں نمائش تو وہ زکوٰۃ مطلب نکال کس پیسے کی رہے ہیں ہم بات، تمہیں نمائش تو مل جائے گی کہ تم نے مال دیا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے علم ہے وہ اجر ان کے پاس جائے گا جن کا تم نے حق مارا ہے، اور دنیا میں ہی نہیں، قیامت کے دن بھی مفلسی کی حالت تمہاری یہ ہوگی کہ جن کا تم حق مار رہے ہو، جس طرح سے لوگوں کی جیبیں خالی کر رہے ہو، وہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں لیتے جائیں گے، اور اگر تمہاری نیکیاں اس قابل نہیں ہوں گی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کی تم نے حق مارا ہے ان کے گناہ بھی تمہارے حصے میں ڈال کر اس کی سزا بھی تمہیں دی جائے گی۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر یہ آگہی پیدا کریں اور زکوٰۃ دینے کی طرف کہ میں نے اپنے مال کو پاکیزہ رکھنا ہے، اور جب پاکیزہ رکھنا ہے اور اس پاکیزگی پر میری ساری عبادات اور میرا اولاد کا پرورش کرنا اور سارا نظام ہے، تو مجھے حلال روزی کمانا ہے۔ بالکل ٹھیک، روزی کماتے ہوئے زکوٰۃ ہمیں سب سے پہلے یہ، پھر یہ کہ بخل سے بچ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ توجہ جاتی ہے کہ میں نے ایک دیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ میں ایک دے رہا ہوں، میرا اللہ اسے مجھے 700 کر کے وعدہ کر رہا ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ کا وعدہ کر رہا ہے کہ اس کے خزانوں کی وسعت وہی جانتا ہے۔ کیسی میتھمیٹکس ہے یہ پروفیسر صاحب دنیاوی اعتبار سے؟ یعنی یہ کیلکولیشن ایسی ہے کہ کسی بزنس مین کو کہیں کہ اس کو کیلکولیٹ کرو گے، یہ تو خسارے کا سودا ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا سودا ہم سے کیا ہے، مال بھی اسی کا اس نے دیا، پھر ہم سے مانگتا ہے، پھر اس کو جو کئی گنا بڑھا کے لوٹا دیتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ پھر مذہبی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے کہا کہ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، نکما مال اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ ہی نہ کرو، قصد ہی نہ کرو، بالکل صحیح، ایسا مال کہ جو تمہیں دیا جائے تم لینا گوارا نہ کرو، وہ اللہ کو دے رہے ہو۔ کہ جب ہمارا مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ایک ضرورت مند کو دیکھا، اس کے بعد اس کی ہتھیلی میں جب ہم نے کچھ رکھا تو اللہ فرماتا ہے وہ پہلے میری ہتھیلی میں آتا ہے پھر ضرورت مند۔ اچھا ایک بات بتائیے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کپڑے نکال دیتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، بہت سے لوگ جو ہیں اپنا وہ راشن ڈلوا دیتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، کیا یہ کروانا؟ جی ہاں کروا سکتے ہیں، اس کی مقدار صحیح ہونی چاہیے، قیمت اتنی ہی بنے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، تو اس کے ذریعے وہ راشن خرید کر، کپڑے لے کر، کوئی اور ضرورت کی چیزیں لے کر ان تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا، مطلب ظاہر ہے ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بہت اچھے کپڑے خریدتا ہے، جیسے اپنے بچوں کے لیے ویسے دوسروں کے لیے لیتا ہے، ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ وہ ایوریج، بس وہ کہتے ہیں جی زکوٰۃ کی رقم ہے، اس کے اندر جو ہمارا مثال کے طور پہ بہت سے فیکٹری اونرز ہیں، میری مشاہدے میں بات آئی کہ ان کا جو ریجیکٹڈ مال ہوتا ہے وہ اس کو وہاں رکھتے ہیں لوٹ کر، وہ پورا ایک اس کا اماؤنٹ بنا کے جو زکوٰۃ کی مد میں اس کو، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہم اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن رب تو ایک ایک چیز کو جان رہا ہے، وہ بکل شیء علیم، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ بلکہ نیت کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان اللہ لا ینظر الی اعمالکم ولا الی صورکم، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے عمل نہیں دیکھتا، تمہاری نیتوں کو دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب میں نے نیت کر کے اللہ تعالیٰ کو بعض اللہ دھوکہ دے رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ تو نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے ضمن میں جب تک ہم اپنے دلوں میں یہ تہیہ نہ کر لیں کہ ہم بندے کو نہیں اپنے اللہ کو دے رہے ہیں، دست قدرت میں دے رہے ہیں، بس بات بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور جو بڑا اہم ترین سوال ہے، اور میرا خیال ہے ہر سننے والا اس بات کو بھی سمجھنا چاہے گا، ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا اوپر ہو کے دیکھتے ہیں، بہت دور کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں،
اور ہمارے قرب و جوار میں ہمارے اپنے قریب کے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں، یا وہ افراد ہوتے ہیں جو مطلب ظاہر ہے تایا، خالہ، پھپھا، ماما، ماموں، مامی، یہ سارے رشتے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں ہوتی ہیں، کئی فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ پریشان ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم جو ہے دوسروں کو جو ہے زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، تو جو رشتہ دار محروم رہ جاتے ہیں اور زکوٰۃ ہماری باہر چلی جاتی ہے، یہ میکینزم صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت خوبصورت اور کرنٹ سوال ہے، بہت اچھا ہے۔ صلہ رحمی کے اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلہ رحمی کو قطع کرتا ہے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ ٹھیک، ایک تو ہے نا کہ مال کے خرچ کے اعتبار سے ترجیحات کا تعین، درست، یہ آپ اور میں نے نہیں کرنا، اس ترجیح کا تعین خود شریعت نے کر دیا ہے۔ سب سے پہلے قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے، ہاں ہاں، پھر اس کے بعد آپ کے ہمسائے، پھر اس کے بعد اس کے دور کے، تو اس ترتیب کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وجہ بنیادی طور پر یہ ہمیشہ یاد رکھیں، دین اسلام کی اصل منشا یہ کہ اجتماعی بندھن میں ہمیشہ توازن، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمدردی، ٹھیک ہے، ہمیشہ اخوت، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ محبت کے جذبات رہیں۔ یہ معاشرہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کے لیے آیا ہے۔ واہ، اللہ تعالیٰ ہمارا ارحم الراحمین ہے، بے شک، وہ رحمان و رحیم ہے، بے شک، وہ غفار، ستار، وہ ساری صفات دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ کو حیرانگی ہوگی یہ زکوٰۃ بھی بنیادی طور پر انہی فیوزات میں سے ہے۔ بالکل ٹھیک، لوگوں کا دل جیتے ہیں، بالکل ٹھیک، مایوسی دور کریں، بالکل ٹھیک ہے، پریشانی دور کریں، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کیفیت کو ذرا حدیث کی روشنی میں تو دیکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بڑے سخی تھے، لیکن ماہ رمضان میں اتنے سخی ہو جاتے تھے کہ وہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ۔ ماشاءاللہ۔ تو اس موقع پر جتنے مخیر حضرات ہیں، پہلے نمبر تو زکوٰۃ کو ان ترجیحات کے اعتبار سے متعین کریں، ترجیحی بنیادوں پر، ترجیحی بنیادوں پر، اور اس میں لوگوں کو اس انداز سے لیں۔ اچھا ایک چیز بتائیے، کیونکہ یہ کرنا کہ آپ دور تو صفائی کر رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد صفائی نہیں۔ سر میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، وہ بیچارہ اپنی بچوں کی فیسوں کی وجہ سے پریشان ہے، نہیں کہہ پا رہا، وہ نہیں کہہ پا رہا۔ اگر وہ نہیں کہہ پا رہا تو آپ خود ٹٹول لے جا کے اس کے معاملات کو، وہ اس وقت پریشان ہے، اس کی جاب نہیں ہے یا کاروبار میں پرابلم ہو گئی ہے، بچوں کے لیے جو ہے وہ رمضان میں راشن بھی صحیح طرح سے نہیں لا سکا، سحر و افطار صحیح طرح نہیں ہو پا رہی، عید کا سامان نہیں لا سکا، عید کے کپڑے نہیں لا سکا، تو میرا خیال ہے کہ پریورٹی ہماری ہونی چاہیے، ہمیشہ ترجیح اول یہ ہونا چاہیے۔ ذویل قربا کے باقاعدہ الفاظ ہیں مال خرچ کرنے کے باب میں قرآن مجید کے اندر۔ بھئی نیکی اصل تو یہ کہ جب مال خرچ کرنے کی باری آئے تو آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو فدیہ کا مال بطور تحفے کے دیا تھا اور آپ کے استعمال کے لیے تھا، اس میں بھی پہلا یہی تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے قریبی لوگوں کو دیں، پھر مسافروں کو دیں، پھر مہمانوں کو دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ جب شریعت میں ایک ترتیب لگ چکی ہے، اب آپ کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، ان ذاتی مسائل کو الگ رکھیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ اچھا ہوگا اگر کہیں دل میں دوری آ گئی ہے، کوئی نفرت کا سبب ہے، یہ اللہ نے کتنا بہترین اسباب بنایا کہ آپ مال بھی لے جائیں اور ان سے باقاعدہ ریکویسٹ کریں کہ آپ کا پہلا حق ہے، ہمارے لڑائی جھگڑے، ہماری گفتگو وہ بعد کی چیز ہے، ہم ذرا شریعت کے مطابق تو چلیں۔ تو منشاء دین یہی ہے کہ آپ اپنوں کو پہلے گلے لگائیں، پھر اس کے بعد معاشرے میں ایک خوشی پھیلے گی۔ اچھا ایک بات آخری، پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف میں چلتا ہوں اور مختصراً آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ₹1,00,000 زکوٰۃ فرض کیجیے، میں صرف ایک آرگومنٹ کے طور پہ بات، کسی کے اگر ₹1,00,000 زکوٰۃ بنی، اس نے کیا یہ 2-2 ہزار روپے کے لفافے بنائے اور اس نے کہا جی 50 لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہم، ٹھیک، کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ 50 لوگوں کو تقسیم کرنے کی بجائے ہم 2 لوگوں کو تقسیم کریں، 50 ہزار روپے کے 2 لوگ کھڑے کریں، ان کو کاروبار کروا دیں ان کو، تاکہ وہ اگلے 2 سال کے بعد زکوٰۃ دینے والے بن جائیں؟ یہ زیادہ اچھا مناسب طریقہ نہیں ہے کیا؟ اصل میں اس کے لیے جو قید ہے نا شریعت کا، وہ ہیں حالات۔ اگر حالات ایسے ہوں کہ بہت پریشانی ہو تو پھر 2-2 ہزار کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں حالات ایسے نہیں ہونا تو یہ چیزیں کسی علاقے میں جو مخیر حضرات ہیں ان کو بیٹھ کر ایک اجتماعی میٹنگ کرنی چاہیے اور آپس میں طے کرنا چاہیے کہ جی ہمارے علاقے میں 100 بندہ قریب ہے، 100 گھر ایسے ہیں، تو 100 گھروں میں سے اگر ہمیں سے ہر بندہ
50-50 ہزار ایک کو دے کر اور اس کو سٹینڈ اپ کرے تو یہ تو معاشرتی پالیسی کے اعتبار سے بڑا دانشمندانہ اقدام ہے. 35-40 ہزار روپے میں ایک ٹھیلا لگ جاتا ہے مثال کے طور پہ, لیکن وہی بات ہے کہ وہ بندہ 35-40 ہزار کا ٹھیلا لگانے کے بعد جو ہے وہ روز 1,000-1,500-2,000 روپے کی دیہڑی کر کے گھر پہ جائے گا وہ, تو پتہ چلا کہ وہ سال کے آخر میں خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا. یہ زیادہ بہتر. ڈاکٹر صاحب آخر میں اب ذرا یہ بتائیے فائنل نوٹ پہ کہ اب اتنی گفتگو کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ چھوڑیں جی سب بیکار باتیں معاذ اللہ, اور ہم نے تو بس یہ پیسہ تو ہمارا ہے, اور جیسے وہ قارون کہتا تھا کیوں دوں بھائی میں تو نہیں دیتا, یہ تو میرے ہنر کی بنیاد پہ, تو اس صورت میں جو وعیدیں ہیں وہ کیا؟ دیکھیے ان وعیدوں کے اندر کچھ جس وقت کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسے ایک تو 80 چیزیں ہیں جو اس کو دستیاب ہوتی ہیں, اور پھر اگر ادا نہ کرنے والا بندہ جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عصر حاضر میں جو اس کی موجود زندگی میں وہ چیزیں اس کے لیے ناموافق ثابت ہیں, اور پھر آخرت میں بھی اسی طرح سے. آخرت میں اس کا عذاب جس مال کو وہ سنبھال کر رکھا کرتا تھا اسے تپایا جائے گا اور اس کو گرم کر دیا جائے گا, اس کی پیشانی پر, اس کے پہلوؤں پر, اس کے جسم پر وہ اسے داغ دیا جائے گا. اور یہ جانور جو چرنے والے جانور جن پر زکوٰۃ لازم آتی ہے, اب ان کی وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کو نیچے لٹا دیا جائے گا, اور پھر ان جانوروں کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا. اللہ روند رہے ہوں گے اس کو. اللہ اکبر. اب یہ اس کی اخروی سزا ہے. اور پھر یہ آخرت کے اندر یہ بندہ مقہور بن کر کہ ان چیزوں کو میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنا محبت کیا کرتا تھا, آج وہی چیزیں اس کے اوپر سے گزر رہی ہوں گی. میں جب جہنمی کے احوال پڑھتا ہوں تو میری تصحیح فرمائیے گا, میری روح کانپ جاتی ہے. اور ناظرین یہ بات شاید آپ نے سنی ہو نہ سنی ہو, لیکن جب وہ ایک جہنمی کا جسم جو کیونکہ اپنا ہم تو بنیادی طور پہ ایک اچھی صورت میں پیدا کیے گئے نا, لیکن جہنمی کی شکل جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو ایک داڑھ ہوگی وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی, اور اس کا جسم جو ہے وہ اپنا مدینے اور مکے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا چوڑا کر دیا جائے گا, اور اس کی جلد جو ہے وہ 40 گز جو ہے وہ چوڑی ہوگی. تو یعنی جو عام شکل ہے انسان کی اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا, وہ کتنا بڑا جسم ہوگا جس کے اوپر عذاب ہوگا. یہ اس کے عذاب کو بڑھانے کے لیے ہی اس کا جسم بڑھایا جا رہا ہے, اور پھر یہ قدرت کی طرف سے اس کے عذاب میں وسعت پیدا کی جا رہی ہے کہ تو اس مال کو اپنی زندگی کے اندر, اب یہ تیرا مال ہے دیکھ اس کو, اور وہ اس طریقے سے بالکل اسی. اب ہمیں جو یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والی صورت میں انسان وہاں پہ نہیں ہوگا, وہاں پر سن. اب یہاں پر وہ اس وقت عذاب کا اصل پیش نظر اس وقت عذاب ہوگا کہ یہاں پر اس کو عذاب زیادہ سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کو زیادہ عذاب دینے کے لیے اس کے انداز کو, اس کی داڑھ کو, اس کے وجود کو بڑھا دیا جائے گا, پھیلا دیا جائے گا, زمین پر بچھا دیا جائے گا, کھولتا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا, پیپ ہوگی, خون ہوگا, اس کو ندیوں میں نالوں میں اس کو بہا دیا جائے گا. یعنی جس طریقے سے بھی اس کی تذلیل کی جا سکتی ہوگی تو اس کو ساتھ ذلیل کیا جائے گا. اللہ اکبر. ناظرین کرام, اب فیصلہ تو ظاہر ہے یہ قرآن نے کر دیا ہے, فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا ہے. میں صرف جاتے جاتے وقفے پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ مال یہ سب کچھ ناظرین ختم ہو جائے گا, لیکن یاد رکھیے گا وہ نیت وہ اخلاص رہے گا. اللہ کرے کہ ہماری بات پہنچ جائے. اگر زکوٰۃ نہیں نکالی تو نکال دیجئے, نکالتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نکالتے ہیں تو دوبارہ اپنے آپ کو ری وزٹ کیجئے کہ جن جگہوں پہ ہم دے رہے ہیں صحیح جگہوں پہ جا رہی ہیں. بہت 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 باریکی سے ان چیزوں کو ناظرین سمجھنا ہے, اور اگر نہیں نکالتے اور اس پہ تاخیر کر رہے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو ری وزٹ کیجئے کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں یا اللہ معاف کر دے, اب نکالیں گے. یہ میکینزم ناظرین جب انڈیویجولی ہم آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کریں گے نا, تو یہ بنتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر معاشرے کے اندر اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے. فوراً نظر نہیں آئیں گے, لیکن اس کے اثرات اتنے پائیدار ہیں صاحب کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ سود کی لعنت معاشرے کے اندر ہو گئی ہے, قرضوں کی لعنت ہو گئی ہے, ایک دوسرے کی مار دھاڑ ہو رہی ہے, کرپشن ہے, رشوت ہے, ڈاکہ زنی ہو رہی ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, سنیچنگ ہو رہی ہے, لوگ عصمت دری کر رہے ہیں, لوگ عصمت فروشی کر رہے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر اس کی بنیادی وجہ ناظرین کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ کہ معاشی عدم استحکام ہے. یہی تو بات 1450 برس پہلے سمجھائی تھی کہ معاشرے کے اندر معاشی عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے, دولت کی ترسیل ہونی چاہیے, اس کی تقسیم ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ رہیں, جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ. آپ بھی سیری کیجیے, ہم بھی کرتے ہیں, پھر آپ کو مجموعہ کلام بھی سنائیں گے, اور آج قصص القرآن میں بھی بڑا زبردست واقعہ ہے. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں.
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور سیگمنٹ ہے قصص القرآن، اور آج کا سیگمنٹ ناظرین بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ اتنا امیزنگ اور بظاہر تو بڑا ما فوق العقل واقعہ ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن بیان کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ اللہ کی شان ہی یہی ہے ناظرین، وہ کن کا مالک ہے، جو چاہتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کر دکھاتا ہے، یعنی انسان کی عقل کا دخل قدرت کے قانون میں نہیں ہے، اللہ کے کن میں نہیں ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتلاتے ہیں۔ ہاں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہ یہ کہ یہ جو آج یہودی آپ کو نظر آتے ہیں نا پوری دنیا میں ناظرین، ان کے جسم سے ظاہر ہے جن لوگوں کا تعلق یا واسطہ پڑا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں بہت خوبی سے کہ ان کے جسم سے ایک مخصوص قسم کی اسمیل آتی ہے۔ اس اسمیل کی کیا وجہ ہے وہ بھی آج میں آپ کو انشاءاللہ بتلاؤں گا، لیکن ذہن میں رہے کہ یہ 70,000 افراد کے یکدم ہلاک ہو جانے اور 70,000 افراد کے یکدم زندہ ہو جانے کا واقعہ ہے۔ ہوا کیا تھا سنیے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا تعارف کیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہے، اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ ابن العجوز کے اعلانے کی وجہ یہ ناظرین کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ ان کی والدہ ماجدہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کے 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید ہونے سے بچا لیا تھا، اور جن کے قتل پہ ظاہر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی، بلکہ یہ بھی معاملہ ہوا کہ آپ خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے تھے، اور برسوں زندہ رہ کر آپ قوم کی ہدایت کرتے رہے، ان کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے ناظرین کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، اس شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا تھا۔ یعنی جیسے میں اس کی مثال آپ کو دوں، یہ جو کرونا ورلڈ میں ہم جی رہے تھے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جن جن علاقوں میں یا جن جن ملکوں میں یا جن جن شہروں کے اندر کرونا ہوا، ایک انسٹنٹ لوگوں کا ریئیکشن یہ تھا کہ لوگوں نے ان علاقوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا، اور سرکار علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو یاد ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون ہو اگر تم وہاں رہتے ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو، اور اگر اس علاقے میں نہیں ہو اور وہاں طاعون ہے تو اس میں داخل مت ہو۔ یعنی وہ 1450 برس پہلے جو سرکار علیہ السلام نے اسٹریٹجی دی تھی، دنیا نے بعد میں جا کے اس پہ جب عمل کیا تو اس بات کو سمجھے کہ واقعی یہ بات تو انتہائی درست ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ حق بات ہے اور سچ بات ہے، کیونکہ میرے سرکار علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی، سائنس آج جا کے اس کو پروف کر رہی تھی۔ بہرحال ناظرین ہوا یہ کہ یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کی حرکت اتنی ناپسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک چیخ ماری، یعنی بہت بلند آواز میں ایک چیخ ماری کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک اور درد بھری چیخ کو ناظرین سن کر بغیر کسی بیماری کے، یعنی کوئی کسی کو یوں سمجھ لیجئے شوگر نہیں ہوا تھا، بلڈ پریشر کا مرض نہیں ہوا تھا، مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں، کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں ہوئی تھی، ایک چیخ سنی بغیر بیماری کے، اچانک سب کے سب وہاں پر مر، جن کی تعداد روایات میں 70,000 آتی ہے، یعنی 70,000 پیپل اس وقت وہاں پر تھے ناظرین۔ وہ ایک چیخ کی وجہ سے سب کے سب ڈھیر ہو گئے اور موت کی گھاٹی میں چلے گئے۔ ان مردوں کی تعداد ناظرین اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے ناظرین 70,000 افراد جب ایک وقت میں مر جائیں تو صورتحال کیا ہوگی؟ بہرحال ان مردوں کی لاشیں ناظرین کھلے میدان میں بے گور و کفن تقریباً کوئی 8 دن تک پڑی سڑنے لگی، اور بے انتہا تعفن اور بدبو پورے جنگل کے اندر، یعنی اطراف کے جتنے بھی علاقے تھے سب کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی۔
اب آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین، جب بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوں گی اور حال یہ ہوگا کہ ان کو دفنانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، تو اس میں سے ایک وقت کے بعد بدبو بھی اٹھے گی اور ظاہر تعفن بھی اٹھے گا۔ کچھ لوگوں نے ناظرین ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف ایک دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں جو ہیں درندوں سے محفوظ ہو جائیں۔ یعنی اب آپ سوچئے کہ وہ جو لاشیں 70,000 مردے پڑے ہوں گے، ان کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی گئیں تاکہ کوئی بھی درندہ آ کے ان کو بھمبوڑے نہ یا ان کو کھائے نہ اور ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ کچھ دنوں کے بعد ناظرین ہوا یہ کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے یعنی لاشوں کے پاس سے گزر ہوا۔ اب ظاہر ہے وہ نبی وقت ہیں تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کے رنج و غم میں مبتلا ہو گئے، ان کا دل بھر آیا، آپ دیدہ ہو گئے، یعنی بہت زیادہ رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یعنی دل بھرے انداز میں انتہائی گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے۔ اور دعا کا انداز کچھ یہ تھا کہ یا اللہ میری قوم، یہ میری قوم کے افراد ہیں جو اپنی نادانی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے ہیں، موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے ہیں، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے بڑا انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے دل سوزی کے ساتھ دعا میں مشغول تھے، یعنی یہ نبی کا کام ہے ناظرین۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے دل کو بڑا نرم بنایا ہوتا ہے، بڑا موم جیسا بنایا ہوتا ہے، تو ان سے برداشت نہیں ہوا کہ جس قوم کے درمیان وہ رہے ہیں جو اللہ کی حمد کرتے تھے وہ ایک دم اس حالت کے اندر دیکھ کے وہ دل گرفتہ ہو گئے، تو اللہ سے رو رو کے دعائیں کرنے لگے کہ اچانک ہوا یہ ناظرین کہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ اب اللہ کا حکم یعنی کن ہو گیا، اب اکٹھے ہونے کا حکم ہوگا۔ یہ سن کے ناظرین جیسے آپ نے جملے کہیں تو تمام جتنی بھی بکھری ہوئی ہڈیاں تھیں ان میں حرکت پیدا شروع ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے لگا۔ اب آپ بالکل ویژولائز کیجئے گا اس بات کو کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، نبی نے حکم دیا اللہ کا، اور جیسے ہی وہ ہڈیوں کو جو مردے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، جب ان ہڈیوں کو حکم ہوا تو وہ ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھیں جسم کی وہ آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گئی، یعنی انسانی اسکیلٹن جو ہے وہ مجتمع ہونا شروع ہو گیا۔ پھر وہی آئی کہ اے حزقیل، آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم گوشت پہن لو، یعنی پہلے اسکیلٹن بنا، اب حکم آیا کہ گوشت پہن لو، تو اللہ کے حکم سے یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ یہ بات سننے میں ناظرین کیسی لگ رہی ہے؟ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کو منواتا کیسے، اپنی خلاقی کو منواتا کیسے ناظرین۔ پھر تیسری بار وہی آئی اور وہی اس طرح سے آئی کہ اے حزقیل، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ ناظرین جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے تو 70,000 لاشیں ایک دم یہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور پڑھا کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ ناظرین جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر کی طرف آباد ہو گئے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اللہ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، پہلے ہڈیوں کو حکم ہوا، وہ ڈھانچہ بنا، ڈھانچے کے بعد حکم ہوا کہ گوشت پہن لو، گوشت پہن لیا گیا، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ یکدم کھڑے ہو جاؤ، تو 70,000 افراد اللہ کے حکم سے یکدم کھڑے ہو گئے۔ بہرحال ناظرین اپنی وہ عمروں کو پہنچے، اس مدت تک وہ زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اب ایک جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا ابتدا میں، اس کی طرف میں آ رہا ہوں کہ ان لوگوں پر اس موت کا اتنا شدید ناظرین اثر تھا جو باقی رہ گیا تھا کہ ان کے اور ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی۔ یعنی یہ لوگ جو بھی کپڑے پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسے ہی ان کے کپڑے میلے ہو جایا کرتے تھے، اور ان کے کپڑوں سے اس کے آثار نمودار ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ ناظرین یہ اثرات آج تک بھی ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کی نسلوں میں باقی ہیں، یعنی ایک عجیب سی بو ان کے جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ ناظرین قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں میں ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکل بھاگے تھے، یعنی وہی طاعون کے ڈر سے نکل بھاگے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ تم سب مر جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ منقول ہے ناظرین، اب میں آپ کو ایک اور روایت بتاتا ہوں، بڑی کمال روایت، اسی سے ریلیونس رکھتی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ بنو امیہ کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا عبد الملک بن مروان۔
جب شام میں ناظرین طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر رہنے لگا، یعنی اپنے شہر سے بھاگ گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے خاص غلام کو جو کہ مطلب اس کی فوج میں تھا اس کو ساتھ لے لیا تھا، اور کچھ فوج اپنی ساتھ لے لی تھی۔ اچھا، وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف تھا، جیسے آج کورونا کے ڈر سے لوگ خائف تھے نا، کہ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ایک دوسرے سے دور رہتے تھے، ماسک پہنتے تھے، احتیاط کرتے تھے، ملنا ملانا چھوڑ دیا تھا، آئسولیشن میں چلے گئے تھے، خلوت کی زندگی گزار رہے تھے، دروازوں کو بند کر دیا تھا، ایک عجیب سچویشن تھی۔ اور ظاہر ہے یہاں پاکستان میں تو کیا تھا، ویسٹرن ورلڈ میں تو ناظرین ایک تباہی مچی ہوئی تھی، یہی صورتحال تھی۔ اتنا خوف تھا کہ وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف ہو گیا تھا کہ وہ زمین کے اوپر پیر نہیں رکھتا تھا، یعنی گھوڑے کی پشت کے اوپر رہتا تھا، اسی پہ سویا کرتا تھا، وہیں سارے معاملات کیا کرتا تھا۔ اب دوران سفر ناظرین ہوا یہ کہ ایک رات اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ غلام چونکہ بڑا ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، تو اس نے کیا یہ کہ بادشاہ کو نصیحت کا جب موقع پا لیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ، ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت جو ہے وہ کیا کرتی تھی، یعنی اس کی خدمت گزاری میں رہا کرتی تھی۔ اچھا، ہوا یہ کہ وہ یوں اس کی خدمت گزاری کرتی تھی کہ کوئی درندہ یعنی شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف نہ آئے۔ لومڑی بڑی چالاک تھی، سمجھدار تھی، اسے معلوم تھا کہ جنگل کے بادشاہ سے جب میں نے دوستی کر لی ہے، اب جنگل کے کوئی اور جانور میرا کیا کریں گے۔ تو دوستی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سیف اینڈ سیکیور بھی ہو جاؤں گی اور اس کی پروٹیکشن میں رہوں گی یا اس کی شیلٹر میں رہوں گی۔ بہرحال لومڑی چونکہ بڑی بے خوفی سے رہتی تھی اور اطمینان کے ساتھ رہتی تھی اور شیر کی خدمت بھی کیا کرتی تھی اور اسی سے اس کی زندگی چل رہی تھی۔ اچانک ایک دن ہوا یہ کہ ایک عقاب آیا، یعنی آسمان سے ایک عقاب آیا اور آنے کے بعد لومڑی پر جھپٹا، اور لومڑی جیسے ہی بھاگنے لگی اور شیر کے پاس جو ہے وہ چلی گئی تو شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا، یعنی یہاں تک تو وہ سیف ہو گئی۔ ٹھیک، عقاب دوبارہ جھپٹا، اور جیسے ہی وہ جھپٹا تو لومڑی کو شیر کی پیٹھ سے اس نے اپنی چنگل میں دبایا اور لے کے وہ اڑ گیا۔ لومڑی چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کیا جملے کہے، یہ سننے والی بات ہے ناظرین۔ وہ کہتا ہے کہ اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تو تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں میں سے میں تجھے کسی سے بھی نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اسے بات سمجھ آ گئی کہ میری فوج دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پہ رہتے ہیں، لیکن جو بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، وبائیں آسمان سے اترتی ہیں اور مجھ پر حملہ آور ہوں گی، اس سے کوئی بھی مجھے نہیں بچا سکتا، میری بادشاہت کو بھی نہیں بچا سکتا، میرا خزانہ بھی نہیں بچا سکتا، ایون میرا لشکر بھی میری حفاظت نہیں کر سکتا۔ لہذا ناظرین، جو بتانے کا مقصد ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی دعا مانگیں۔ جو ڈونٹس کے ایریاز ہیں شریعت سے، ہمیشہ اس کو اپنے لیے ڈونٹس کے ایریاز بنا کے رکھیں۔ جس بات سے شریعت نے منع کیا ہے اس کی طرف جانا نہیں ہے، اور جو ڈوز کے ایریا آپ کو شریعت نے کھول کے دیے ہیں اس پہ ہمیشہ آپ نے گامزن رہنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ کل انشاءاللہ شام 4 بجے زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔